بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ نذیر غازی حاضر ہے۔ حسب معمول حضرت ابو انیس صوفی محمد برکت علی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک۔ آج کا اسم مبارک ہے سیدنا احب الناس صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سردار تمام لوگوں سے پیارے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایماندار اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک محفل میں تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ کے پاس بنی سلیم سے ایک دیہاتی آیا جس نے گو کا شکار کیا تھا اور اس کو اپنی آستین میں چھپا رکھا تھا۔ آپ کو ناظرین بتا دوں کہ گو جس طرح یہ سانپ کی شکل ہوتی ہے، اس سے بڑی یا نیولے کی شکل اور لمبا ہوتا ہے وہ۔ اس نے گو اپنی آستین میں چھپا رکھا تھا تاکہ اسے اپنے گھر جا کر بھون کھائے۔ جب اس نے جماعت کو دیکھا تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ ہیں جن کو نبی کہا جاتا ہے۔ وہ صفیں چیرتا ہوا آیا اور بولا، مجھے لات و عزیٰ کی قسم، آسمان کی چھت کے نیچے کوئی میرے نزدیک ناپسندیدہ تجھ سے بڑھ کر نہیں، نعوذ باللہ، اور نہ ہی تجھ سے بڑھ کر میں کسی سے ناراض ہوں، اور اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری قوم میرا نام جلد باز رکھ دے گی تو میں تجھ کو جلدی قتل کر دیتا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر کالے اور گورے اور سفید وغیرہ لوگوں کو خوش کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے قتل کر دینے کی اجازت مانگنے لگے۔ آپ نے فرمایا، عمر کیا تو نہیں جانتا کہ بردبار قریب ہے کہ نبی ہوتا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تجھ کو کس چیز نے اس پر آمادہ کیا، اور تو نے حق کے علاوہ ایسی باتیں کیوں کی، اور تو نے میری مجلس میں میری عزت کیوں نہیں کی؟ اس نے کہا، ابھی تو میرے ساتھ ایسی باتیں کرتا ہے۔ مقصد اس کا آپ کی گستاخی تھا۔ مجھے لات و عزیٰ کی قسم، میں تجھ پر ایمان نہ لاؤں گا حتیٰ کہ یہ گو ایمان لائے، اور اس گو کو اپنی آستین سے نکال کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پھینک دیا۔ تو آپ نے فرمایا، اے گو، آپ گو سے مخاطب ہوئے کہ اے گو تو اس پر وہ گو فصیح عربی زبان میں بولی جس کو تمام لوگوں نے سنا، حاضر ہوں اور تیار ہوں اے محشر کے میدان کی زینت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گو تو کس کی بندگی کرتی ہے؟ گو بولی، جس کا عرش آسمان پر ہے، جس کی بادشاہی زمین میں ہے، جس کے راستے سمندر میں ہیں، جس کی رحمت بہشتوں میں ہے، جس کا عذاب دوزخ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ تو گو بولی، رب العالمین کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ جس نے آپ کو مانا کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ کی تکذیب کی وہ مارا گیا۔ دیہاتی بولا، اللہ کی قسم میں ایک قدم آگے نہ چلوں گا۔ اللہ کی قسم میں آپ کے پاس حاضر ہوا تو زمین کی پیٹھ پر آپ سے بڑھ کر ناپسندیدہ تر میرے نزدیک کوئی نہ تھا، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک میرے ماں باپ اور میری آنکھوں اور میرے وجود سے محبوب تر ہیں، اور اللہ کی قسم میں آپ سے اندر اور باہر سے محبت کرتا ہوں، اور ظاہر و باطن میں محبت کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، سب تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے تجھے میرے ذریعے ہدایت عطا کی۔ یہ دین بلند ہوگا، مغلوب نہ ہوگا، اور دین بغیر نماز کے قبول نہیں، اور نماز بغیر قرآن کے مقبول نہیں۔ ناظرین کرام، آج میں ایک انتہائی اہم موضوع پہ گفتگو آپ کو سنواؤں گا، اور آج میں نے
اس پروگرام میں ایسی شخصیتوں کو دعوت دی ہے، یقیناً آپ حضرات بہت ان کی گفتگو سن کے خوش ہوں گے۔ آج میرا جو موضوع ہوگا وہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہوگا اور سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ آج ان دونوں کا دن ہے۔ ناظرین، تاریخ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد حکمرانوں میں اور جرنیلوں میں جو بڑے نام تاریخ اسلام میں ہیں، ان میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، نور الدین زنگی، سلطان محمد فاتح، سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان محمود غزنوی کے نام شامل ہیں۔ ناظرین، ان لوگوں نے دین اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے وہ خدمات انجام دی ہیں جو قیامت تک روشن رہیں گی، چمکتی رہیں گی اور آسمان کے ستاروں کی طرح ہمارے مسلمانوں کی رہنمائی کرتی رہیں گی۔ سلطان محمود غزنوی کے بارے میں ایڈورڈ گبن نے کہا کہ غزنہ کا محمود میرے نزدیک مقدونیہ کے سکندر سے بڑا فاتح تھا۔ سلطان محمود غزنوی کی شخصیت اتنی اہم، اتنی جامع، اتنی بڑی اور اتنی اٹریکٹیو ہے کہ جب ان کی آدمی باتیں سنے تو دل چاہتا ہے کہ وہ سنتا چلا جائے۔ آج میں نے سوچا کہ میں کن شخصیات کو دعوت دوں، یونیورسٹی کے پروفیسروں کو بلاؤں، علماء میں سے کسی کو بلاؤں، تو پھر میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ طے کیا نہیں، میں ان لوگوں کو کیوں نہ بلاؤں جو عسکری قیادت رہے ہیں، جن کا تجربہ اس میدان میں ہے۔ اور میں جو دو بڑے نام مجھے اپنے ملک کے نظر آئے، ان دونوں کو آج اپنے اسٹوڈیو میں نے کوشش کی، وہ اسلام آباد میں میرے ساتھ ہوں گے۔ میری پہلی جو شخصیت مہمان ہے وہ ہے جنرل حمید گل صاحب۔ جنرل حمید گل پاکستان کی عسکری تاریخ میں ایک بڑا نام ہے، اور پاکستان کی عسکری تاریخ اور عسکری سیاسی تاریخ جو ہے اس میں بھی حمید گل صاحب کا بڑا نام ہے۔ بڑی بڑی تحریکوں میں انہوں نے حصہ بھی لیا، رہنمائی بھی کی، اور بطور انٹلیکچوئل بھی ان کا بڑا نام ہے۔ دوسرے میں میرے مہمان جو آج اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہیں وہ ہیں جنرل امجد شعیب صاحب۔ جنرل امجد شعیب صاحب بھی سابق جنرل ہیں، ریٹائرڈ، ہماری پاک آرمی میں بڑی خدمات سر انجام دی، دانش مند بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، ان کے تبصرے آپ مختلف چینلز پہ سنتے رہتے ہیں۔ لیکن آج جس موضوع پہ ہم نے ان دونوں حضرات کو بلایا ہے وہ آپ کے لیے بڑی دلچسپی کا سامان ہوگا۔ اور پروگرام کے آخر میں حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، جو رفاعی سلسلے کے، تصوف کے سلسلے کے بانی تھے، ان پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے اسٹوڈیو میں اپنے ساتھ پروفیسر اظہر صاحب کو دعوت دی ہوئی ہے۔ یہ میرے ساتھ ہوں گے، ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی اور بہت خود صوفی بھی ہیں۔ تو ڈاکٹر نوید اظہر صاحب سے بھی ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ وعلیکم السلام جنرل صاحب، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کیسی شخصیت تھے؟ اور بعض میں کہوں گا بڑا سخت لفظ ہے کہ کم ظرف اور کم علم لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب اس نے تو معبد خانوں پہ جا کے حملہ کر دیا اور سومناتھ میں جا کے اس نے جو بت توڑ دیے، تو یہ بھی ان پہ اعتراض ہوتا ہے۔ وہ کیسی شخصیت تھے؟ دیکھیے جی، علامہ اقبال نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہے کوئی اور غزنوی کار گئے حیات میں، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹھے ہیں کب سے منتظر بتکدے میں سومناتھ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ نے کہہ دیا ہے کہ کیا کوئی اور غزنوی بھی پیدا ہوگا؟ واہ واہ واہ۔ ارے بابا، یہ تو بہت داستان ہماری عجیب و غریب ہے، یہ ہمیں بھٹکا رہے ہیں۔ اچھا، ہماری اساس سے، ہمارے جو اندرونی سول ہے پاکستان کی، اسلامک پاکستان کی، اس سے ہمیں بھٹکانے کی کوششیں لگاتار جاری ہیں، اور ہمارے ہیروز کو لٹیرے اور ڈاکو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور راجہ داہر ان کا جو ہے وہ ہیرو، وہ ہیرو ہے۔ کمال ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ خاص حنود اور یہود کا طریقہ، خاص کہ ذہنوں کو زہر آلود کریں۔ دیکھیں، وہ آپ کی جو پرسپشن ہے اس کو چینج کرنا، اباؤٹ ہسٹری، اباؤٹ یور ہیروز۔ قائد اعظم کو بھی ابھی تو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ کئی ڈاکٹر مبارک علی جیسے لوگ میدان میں اتر آئے ہوئے ہیں۔ محمود غزنوی کیسی شخصیت تھے؟ محمود غزنوی کیسی شخصیت تھے؟ آپ نے علامہ کا فرمایا اور اس کے بعد جی، وہ تو محمود غزنوی کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سومناتھ کا بت جس نے کہا تھا کہ یہ سارا اتنا سونا لے لو، یہ کر لو، اس نے کہا میں بت شکن ہوں، میں بت پرست نہیں ہوں، سبحان اللہ، میں بت شکن ہوں۔
سبحان تو اللہ. چنانچہ بت شکنی جو ہے وہ ہمارا رویہ ہے، اسلام کا رویہ ہے کہ جی کیا حضرت ابراہیم کے بارے میں کیا کہیں گے علیہ السلام، حضرت ابراہیم جہاں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کعبۃ اللہ میں فتح مکہ کے وقت جو کعبۃ اللہ سے انہوں نے بت توڑے تھے تو ان کو کیا کہیں گے آپ؟ کیا وہ محمود غزنوی سے مختلف تھے یا محمود غزنوی ان کی؟ تو پھر آپ جو آل ابراہیم کی بات کرتے ہیں تو پھر تو سارے ہی بت شکن ہیں، عیسائیوں کو بھی بت شکن ہونا چاہیے اور یہودیوں کا بھی بت شکن اور مسلمانوں کو بھی بت شکن ہونا چاہیے، کیونکہ ہم آل ابراہیم ہم کے درود بھیجتے ہیں ہر رکعت میں 100 دفعہ. جل صاحب میں معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن ایک بات کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں غزنہ سے معبود چلا اور سومنات تک آیا ہے، راستے میں کتنے جو معبد خانے تھے ہندوؤں کے، اس نے کہیں بت نہیں گرائے. ایک یہ بھی تاریخ میں اب بات سامنے آ گئی ہے تحقیق کے بعد کہ سومنات بہت بڑا ایریا تھا جہاں راجوں مہاراجوں کے محل تھے اور وہاں پہ بیٹھ کے سازش تیار ہوتی تھی اور غریبوں سے ٹیکس لیا جاتا تھا سومنات کے مندر اور بت کے نام پہ. اسی لیے جب بت توڑا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں سے کوئی 150 من سونا بھی نکلا تھا، ہیرے جواہرات بھی نکلے تھے. یہ بھی وجہ تھی اس بت کو گرانے کی. وجہ یہ تھی کہ وہ ان کا ایک سمبل تھا، جی طاقت کا سمبل تھا، جی بالکل درست، ان کی ایک مرکزیت تھی وہاں جی پہ. جی وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ہمارے کعبہ کے اوپر حملہ کر دے. سبحان اللہ. تو کیونکہ یہ شرک کا ایک مرکز تھا، جی ایک شرک کا بنیادی مرکز تھا، سینٹر آف گریوٹی تھا، ہاں سینٹر آف پاور بھی. اس وقت وہ ان کے جو بدھا کے تھے بت بامیان میں محمود غزنوی کے وقت میں موجود تھے. بعد میں طالبان نے ان کو توڑا. بالکل بالکل صحیح بات. لیکن یہ اس وقت وہاں بھی موجود تھے، لیکن ان کے اوپر عبادت نہیں ہوا کرتی تھی. ٹھیک. ان کی پوجا نہیں کی جا سکتی. جو ریلکس ہے، ٹھیک ہے، جو ایک کچھ تاریخی ریلک ہوتے ہیں نا، جی جی ناٹ عبادت گاہ. جی ٹھیک یعنی ہے. آپ لوگ وہاں جا کے وہ سجدے نہیں کرتے تھے لیکن یہاں تو بتوں کے اوپر یہ جو سومنات تھا یہ ان کا گڑھ تھا اور ٹیکس بھی لیتے تھے اس کے نام پہ. ہر قسم کی خرافات تھیں وہاں، جو عورتوں کے ساتھ پروہت کیا کرتے تھے یا جو ان کے جو سادھو تھے اور دوسرے لوگ جس طریقے سے ان کو ایکسپلائٹ کرتے تھے، جو آدمیوں کو لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے تھے. بیسیکلی ہم وہ بت توڑنا چاہتا تھا محمود غزنوی، جو بت جو ہیں انسانوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور جو ظلم کر رہے تھے، جو ان سے زبردستی رقمیں لیتے تھے، ظلم کا منبع بنتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. کہ اللہ کی حاکمیت میں دے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک دیکھیں اللہ نے سرزنش کر دی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، سبحان اللہ تمہارا کام نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ مسلمان بناؤ، تم کہو ان کو پیغام پہنچاؤ. اور پیغام ہے ان کو اللہ کی حکمرانی ہوئی. یہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کو اللہ کی حکمرانی دیتے. سبحان اللہ. جل صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی خوبصورت مختصر وقت میں ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ. مجھے بریک کی طرف جانا ہے، بہت شکریہ. ناظرین مختصر بریک اور پھر حاضر ہوتے ہیں. کشف دجا بے جمالہ لغلولا بے کمالہ کشف دجا بے جمالہ. ویلکم بیک ناظرین، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا اپنے انٹرو میں کہ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے آج ہمارے دانشمند اور دانشور جرنیل جنرل امجد شعیب صاحب ہیں. جنرل صاحب، آپ نے تو ساری عسکری شخصیات کو پڑھا ہے، ان کو دیکھا ہے، آپ خود ماشاءاللہ بڑے قابل جرنیل رہے ہیں، ہماری فوج کے قابل فخر. وہ کیسی شخصیت تھی اور ان کا انداز کیا تھا؟ یعنی فتوحات کا انداز کیا تھا، بطور حکمران ان کا انداز کیا تھا؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا ہے خیال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات میں پیچھے جو گفتگو ہوئی اسی کے تسلسل میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں جی کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد محمود غزنوی نے ہمیں مہیا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو بڑی زندگی دی، کمال کر دیا آپ نے. چیز ہے وہ چیز جو کہ جسے ہم آج چیلنج کرتے ہیں، وہ اس وقت ہمارے دلوں میں تھی کہ ہم بتوں کو پوجتے نہیں،
جو ہمارے ہیرو ہیں جنہوں نے بت توڑ کے اسلام کا نام سربلند کیا اور اسلام میں اور دنیا کو وحدانیت کا رستہ دکھایا، رب العالمین کی وحدانیت کا، سبحان اللہ، وہ اس قوم کے لیے جو کہ ہندوستان میں بستی ہے اس کے لیے وہ لٹیرا تھا. واہ، تو پھر جو آپ کے نظریے کو چلانے والے کو لٹیرا کہیں، کیا اس کے ساتھ آپ رہ سکتے ہیں؟ درست ہے. سو یہی اساس تھی، یہی بنیاد تھی جو کہ سلطان محمود غزنوی نے مہیا کی، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے اسلاف نے وہ اس کو آگے چلایا. سبحان اللہ. جلال اب صاحب ان کی وہ جو شخصیت کے اقبال بارے نے میں کہا پوچھا تھا، ہے. جلال صاحب وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، تو یہاں چونکہ مساوات اس نے انٹروڈیوس کرائی، میرے خیال ہے اس کی مخالفت کی یہ بھی وجہ ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. وہ ان کی شخصیت کا ایک بہت بڑا اہم پہلو ہے سبحان اللہ. کہ ایک سلطان تھے لیکن ان میں سادگی اس انتہا کی تھی کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو بادشاہ کی طرح پیش نہیں کیا کہ کوئی انیکسیسیبل ہوتا. وہ اپنے عوام میں تھے، وہ اپنے وزراء میں تھے، وہ اپنے عمراء میں بیٹھتے تھے، اور وہ اس طرح ایکسیسیبل تھے جس طرح ایک عام آدمی کسی عام آدمی کو ایکسیسیبل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کو بہت جو ان کا علم تھا اپنے عوام کے بارے میں، اور ان کا علم تھا جو دوسرے لوگوں کے بارے میں، وہ عام آدمی سے، عام بادشاہ سے بہت وسیع تھا. وہ کوئی آئسولیٹڈ آدمی نہیں تھا، وہ ایک باشعور انسان تھا جس کو دین کی رہنمائی بھی پوری طرح حاصل تھی، اور دوسری طرف دنیاوی معاملات کی بھی اس کو پوری سوجھ بوجھ تھی، اور وہ سیکھتا تھا لوگوں سے، تبھی وہ لوگوں کو ایکسیسیبل تھا. آپ دیکھیے کہ ان کا جغرافیہ کا علم، ان کا رستہ ڈھونڈنے کا علم، سومنات تک پہنچنے کا علم، جو رستہ انہوں نے اختیار کیا کندھار سے نکل کے، سبحان اللہ، وہ پورا ریگستان انہوں نے کراس کیا. اور آج بھی اس ریگستان میں آپ اگر نگر پار کر کے علاقے میں چلے جائیں تو وہاں مسجدیں موجود ہیں جو کہ محمود کے نام سے جانی جاتی ہیں، محمود مسجد. اچھا جی، اچھا، اور وہ ہندو کا علاقہ ہے، لیکن وہ چونکہ خود نماز پڑھنے کا، ہر جگہ وہ نماز پڑھنے کا ایک طریقہ رائج کر کے جانا چاہتے تھے، چنانچہ وہ رستے میں مساجد بناتے گئے. اور میں نے خود اس مسجد میں جا کے نماز پڑھی ہے. یہ نگر پارکر میں ہندوستان اور پاکستان کے بارڈر کے بالکل ساتھ ہے. یہ پاکستان میں ہے یا ادھر ہے انڈیا میں؟ انڈیا میں سومنات ہے. جب وہ سومنات کی طرف گئے ہیں گجرات سائٹ پہ، جی گجرات تو یہ جو مال غنیمت انہوں نے لیا اس کی بنیاد پہ آج ہندو ان کو لٹیرا کہتا ہے، ہندو ان کو برا بھلا کہتا ہے، جبکہ وہ مال غنیمت تھا جو کہ اسلام میں آپ ہر غزوہ میں دیکھیں کہ مسلمانوں کو حاصل ہوتا رہا ہے. جی صرف میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس افواج کی کمی تھی. اگر وہ اس پورے علاقے میں قابض ہو جاتے اور قابض رہتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندو کو شاید ضرورت نہ ہوتی یہ بات کہنے کی، اور پھر یہاں کی تاریخ بھی، ان کی نسلیں بھی بدل گئی ہوتی. 200 سال حکومت کی ہے سلطان محمود غزنوی نے لاہور پہ بھی، اور یہ دیکھیں نا کہ آج بھی جو علم یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ علاقہ سومنات کا اور وہ جو گجرات کا علاقہ تھا وہ بھی اگر قبضہ میں رکھا جاتا، چونکہ یہ سارے علاقے قبضے میں رکھنے ایک ایسی فوج کے لیے غالباً ممکن نہیں تھے، لیکن انہوں نے اسلام کی ترویج کے لیے کم از کم ان علاقوں میں پہنچ کے سب کو درس دے دیا. کوئی شک ہی نہیں، ایک جمع مردی اور بہادری کا ایک چیپٹر ہے. کوئی ایک حملہ نہیں ہوا. یہ چیز جو ہے یہ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. تنگ نظریہ انسان ہے جو کہ اس کو چیلنج کرتا ہے. جی یہ تنگ دل اور تنگ نظریہ انسان ہے جو کہ تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور میں نے بہت ساری ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں جو ہندوستان نے پروپیگنڈے کے طور پہ چلائی ہیں، اور اس میں ان کا کردار کشی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جبکہ میں سمجھتا ہوں وہ ایک ایسا مجاہد تھا جس نے کہ دین کی خدمت بھی کی اور بہادری کا مظاہرہ بھی کیا جہاں فتوحات اس کو حاصل تھی. جل صاحب آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو نپولین جو تھا وہ جہاں جاتا تھا وہاں سے معمار لے کے آتا تھا، جو کنسٹرکشن کرنے والے لوگ ہوتے تھے ایکسپرٹ لے کے آتا تھا، آرکیٹیکٹ لے کے آتا تھا. لیکن سلطان محمود غزنوی کا کمال یہ تھا کہ یہ آرکیٹیکٹ بھی لاتا تھا اور صاحبان علم اور سائنسدان بھی لاتا تھا. اور دیکھیں آج جو برے صغیر میں اسلام ہے، یہ سیدنا علی اجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کس کے ساتھ آئے تھے؟ سیدنا ابو سعید ابو الخیر کس دور میں تھے؟ اتنے تھے. ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے دور میں تھے. البیرونی اتنا بڑا سائنسدان، یہ سارے لوگ. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ نہ صرف انہوں نے دین کو اس خطے میں پہنچایا، صحیح اس کی رہنمائی لوگوں کے لیے کرنے کا یہاں پہ سلسلہ ہوا ان کی آمد سے، بلکہ یہ فتوحات کا ایک بہت بہادری کا، ایک بہت لمبی تاریخ کا حصہ ہے
جو کہ میں سمجھتا ہوں اکراس دا بارڈر لوگ مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں یہی تفریق سمجھتا ہوں, یہی فرق سمجھتا ہوں. وہ تاریخ مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم تاریخ کے ساتھ کھڑے ہیں, یہی ہمارا اور ان کا فرق ہے. اور اسی وجہ سے آج یہ نظریہ پاکستان اس کو تقویت ملتی ہے, اور ہمارے بچوں کو, لوگوں کو محمود غزنوی پڑھنے سے نظریہ پاکستان کی سمجھ لگے گی کہ یہ کیوں ہم اس نظریے کے تحت ایک نئی مملکت قائم کرنے پہ مجبور ہوئے. تو یہ سلسلہ, یہ ہمارے اسلاف, میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں پورا دین کو پھیلانے کا سہرا, اس خطے میں دین کی جڑیں مضبوط کرنے کا سہرا محمود غزنوی کی غزوات پہ, ان کی بہادری پہ اور ان کے حملوں میں ہے جو کہ انہوں نے اس خطے میں آ کے کیے. بہت بہت شکریہ جلد صاحب. جلد صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد پھر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین آئی مختصر بریک. کشف دجا بجمالہ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آج یوم وصال ہے, ان سے ہی ہم گفتگو کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ اسلام میں, اولیاء کی تاریخ میں, سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے, ان کو وہ قرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل تھا جو بہت چند لوگوں کو اس درجے کا حاصل ہوا ہے. آپ اولیاء کے سردار تھے, اور جب آپ روضہ انور, بہت لمبا واقعہ میں مختصر کر رہا ہوں, کہ جب آپ ایک مرتبہ روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہوئے تو عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے جد پاک, میں پہلے آپ سے دور ہوتا تھا تو میں اپنے خیال اور اپنے تصور کے ذریعے آپ کی بارگاہ پاک میں حاضر ہوتا تھا اور درود بھیجتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ کرم فرمائی کرتے تھے. آج میں پہلی مرتبہ آپ کے روضہ انور پہ حاضر ہوں, میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے دست اقدس کو بوسہ دوں. بس یہ کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی فرمایا کہ میرے بیٹے وعلیکم السلام, اور ساتھ دست اقدس باہر آیا, اور اس وقت 90,000 لوگوں نے اس کی زیارت کی, اور سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے بوسہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو. یہ ہماری تاریخوں میں بہت اہم واقعہ ہے اور بہت مشہور واقعہ ہے. تو ڈاکٹر نوید اظہر آج میرے ساتھ ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, حضرت سید احمد کبیر رفاعی کی تعلیمات اور شخصیت کے بارے میں مختصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب, اولیاء کاملین کا وجود کسی بھی معاشرے کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے, سبحان اللہ, اور امن کا پیغامبر ہوتا ہے. واہ. دکھی ان کے دروازے پر آتے ہیں تو سکھ لے کر جاتے ہیں, واہ. پریشان حال آتے ہیں تو خوشیوں سے دامن بھر کے جاتے ہیں, سبحان اللہ, بھوکے آتے ہیں تو کھانا کھا کر جاتے ہیں. سبحان اللہ. دنیا کے حکمران اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے لوگوں کے گلے کاٹتے ہیں, لیکن یہ لوگ ٹھکرائے ہوئے انسانوں کو گلے سے لگا کر ان کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں, نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی, ارادت ہو تو دیکھ ان کو, ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. جی, تو حضرت سید احمد کبیر رفاعی کے بارے میں. سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے اولیاء کاملین میں سے تھے. جی. اور آپ کا تخصص یہ ہے کہ آپ نجیب الطرفین سید تھے. اچھا, والدہ کی, والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی, ٹھیک, دونوں طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا تھا. ٹھیک. آپ جب پیدا ہو رہے تھے تو آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے ماموں جان جو خود طریقت کے شیخ تھے اور وقت کے بزرگ تھے, شیخ منصور ربانی رحمۃ اللہ علیہ, انہیں خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی کہ آپ کی بہن کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوگا وہ دنیا میں معروف ہوگا اور رفاعی کے نام سے جانا جائے گا. واہ واہ واہ. اصل میں آپ کے جد امجد رفاع کے لقب سے مشہور تھے. رفاع کا مطلب کیا؟ رفاع تو وہ ان کا خاندانی لقب تھا. ٹھیک. تو اس حوالے سے شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی رفاعی کا لقب اپنے نام کے ساتھ شامل کر دیا. ٹھیک ٹھیک. شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ
نہایت جلیل القدر بزرگ تھے ٹھیک. اور اپنے وقت میں جلالت علمی اور وجاہت کے باعث لوگوں کے دلوں میں آپ کا نہایت نمایاں مقام تھا. تبلیغ کا انداز کیا تھا؟ تبلیغ کا انداز آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ ایک شخص نے آپ کو خط لکھا اور اس میں جتنا گالی گلوچ کر سکتا تھا اس نے کیا. اچھا. اور آپ کی شخصیت پر بے پناہ اعتراضات کیے اور کہا کہ آپ کے اندر یہ خامی بھی ہے، یہ خامی بھی ہے، یہ خامی بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ بد شکل ہیں اور آور ہے. اچھا. آور سے مراد کہ ایک آنکھ سے نابینا ہے. آپ کی ایک آنکھ متاثر تھی. ٹھیک. تو آپ کے پاس جب اس بدخواہ کا خط پہنچا تو بجائے اس کے کہ آپ ناراض غصے میں آتے، ناراضی کا اظہار کرتے اور اس کو ناپسند فرماتے، آپ نے نہایت ہی تحمل کا مظاہرہ کیا اور اسے جواب لکھا کہ میرے دوست، تم نے میرے کردار کی جن خامیوں پر روشنی ڈالی ہے میں ان کے لیے تمہارا شکر گزار ہوں، اور جتنی خامیوں کی تم نے نشاندہی کی ہے میں انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن یہ جو آخری بات تم نے کہی کہ میں ایک آنکھ سے نابینا ہوں، یہ میرے بس میں نہیں. اللہ. مجھے میرے بنانے والے نے ایسا ہی بنایا ہے. واہ واہ. اس پر تم مجھے معاف کر دو، باقی جتنی خامیاں ہیں میں ان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کیا تحمل اور بردباری ان لوگوں میں تھی، کیسے بڑے لوگ تھے. دیکھیں آج کے معاشرے کو اگر آپ امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اہل تصوف کی تعلیمات کی طرف رجوع کریں. واہ واہ واہ. اگر اپنے معاشرے کو ناظرین ہم گہوارہ امن و رحمت بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان بزرگوں، ہستیوں، ان بزرگوں کی طرف لوٹنا ہوگا. بڑی اچھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی. ہم پھر اسلام آباد اسٹوڈیو چلتے ہیں، وہاں پہ جل نبض شعیب جو ہیں وہ ہمارے منتظر ہیں. جل صاحب کیسے حکمرانی، کیسی حکمرانی کی سلطان محمود غزنوی نے؟ دیکھیے میں جو ان کی شخصیت سے میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ کہ وہ ایک درویش آدمی تھا. سبحان اللہ. اور درویش جو ہے اس کی نہ صرف دینی اعتبار سے وہ دین کی طرف مائل ہوگا، اس میں عجز و انکساری بے تحاشا ہوگی، سادگی اس ذات کی ہوگی. اور جو آپ پہلے علامہ اقبال کا شعر آپ بیان کر رہے تھے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، وہ ایکچولی غمازی اسی چیز کی کرتی ہے کہ وہ شخص انتہائی سادہ اور انتہائی درویش صفت آدمی تھا، جس کو کہ دولت یا سونے سے لگاؤ نہیں تھا، اور یہ صرف تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے کہا گیا. اچھا اب چیز یہ ہے کہ اگر موازنہ کریں آج کے دور سے اور آج کے حکمرانوں کو آپ دیکھیں تو یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آج کے حکمران کو رب العالمین کی وہ تائید اور وہ حمایت حاصل نہیں ہے جس کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ کیا تھا. اگر آج بھی آپ کی صفت وہی ہو کہ دولت جمع کرنے کی بجائے آپ عوام کے ساتھ دولت بانٹیں، عوام کے ساتھ ایکسیسیبل ہوں، ان کے دکھ درد کو ساتھی ہوں، آپ درویش صفت ہوں، تو لازمی بات ہے کہ اللہ کی تائید اور مدد آج بھی شامل ہوگی. لیکن بدقسمتی یہ کہ اس جیسے مومن آج ہے نہیں، اور حکمران صرف اپنی ذات کے لیے ہیں. جل صاحب جو بات آپ فرما رہے ہیں نا، جو آپ بات فرما رہے ہیں اس کی تائید قرآن حکیم سے ہوتی ہے. قرآن حکیم کی ایک آیہ مبارکہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثْ فِي الْأَرْضِ، کہ یقیناً جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں وہ زمین میں باقی بھی رہتے ہیں اور ہم انہیں زمین میں استحکام بخشتے ہیں. تو جو حکمران لوگوں کے لیے نفع بخش بن جائیں اللہ ان کو استحکام دیتا ہے. بالکل بالکل یہی تعلیمات ہیں. ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے اولیاء کی صفات میں بھی کہ وہ دکھ درد بانٹنے والے تھے، وہ لوگوں کی تکالیف دور کرتے تھے، وہ لوگوں کے دکھ سن کے ان پہ مرہم رکھتے تھے، تبھی عوام ان کے پاس پہنچتے تھے. اگر وہ بھی آج کل کے حکمران یا آج کل کے لیڈرز کی طرح کے ہوتے تو نہ وہ اولیاء کہلاتے اور نہ ہی لوگ ان کے پاس جاتے، اور نہ ان کا نام تاریخ میں رہتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس تاریخ سے بہت کچھ سیکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ بالکل نہ رہتا. یہی وجہ ہے کہ ہمیں سلطان محمود غزنوی کی تاریخ سے سیکھنا چاہیے. ٹھیک سبحان اللہ. ان کی تاریخ سے سیکھنا چاہیے آج کے دور کے حکمرانوں کو بھی اور آج کے دور کے عوام کو بھی، کہ کس طرح ایک درویش صفت آدمی نے اسلام کو کہاں تک پہنچایا. لازماً اللہ کے حضور ان کے درجات بھی بلند ہوں گے
اور آج دن تک تاریخ ان کو یاد بھی کرتی ہے. کوئی ایسا تاریخ دان میں نے نہیں دیکھا جو اس خطے کی تاریخ، خراسان کی تاریخ کے بارے میں بات کرے اور محمود غزنوی کا نام سنہرے حروف سے نہ لکھا جائے. یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. علامہ اقبال نے کہا، جل صاحب علامہ اقبال نے کہا، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. مجھے بریک کی طرف جانا ہے ناظرین، شارٹ بریک اور اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. کشف دجا بے جمالہ الغلا بے کمالہ کشف دجا بے جمالہ. ناظرین، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں 3 شک پیدا ہو گئے تھے. ایک حدیث پاک ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. دوسرا، لوگوں نے یہ افواہ پھیلا دی ان کے بارے میں کہ یہ سبکتگین کا بیٹا نہیں ہے، یہ لے پالک ہے اس کا. اور تیسرا، یہ ان کے دل میں بات آتی تھی کہ میں نے اتنے رفاع عامہ کے کام کیے ہیں، مخلوق کی خدمت کی ہے، تو میری بخشش ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں مجھے اسی دنیا میں پتہ چل جائے. تو ایک دن رات کو گشت کر رہے تھے اور اپنے ساتھ آپ کے خادم یا جو بھی ان کے جو ساتھ فوجی تھے، ان کے ملازم، وہ ساتھ جا رہے تھے. تو دیکھا کہ ایک کباب کی دکان پہ بڑی روشنی ہے، بہت لوگوں کا رش ہے. ایک طالب علم نے کتاب پکڑی ہوئی ہے، وہ جاتا ہے اور وہاں اس دکان کی روشنی میں جا کے کتاب پڑھتا ہے. تو کتاب کا وہ جو دکان کا مالک ہے، اس کے ملازم اس کو پیچھے دھتکارتے ہیں. تو سلطان نے جب دیکھا تو اپنے خادم کو بھیجا کہ تم جا کے یہ شمع اس کو دو اور روشنی جو ہے اس کو دکھاؤ اس طالب علم کو. وہ گئے، اس کو جا کے روشنی مہیا کر دی اور سلطان واپس آ گئے. واپس آ کے رات کو سوئے تو حضور رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خواب میں نظر آئے اور آپ نے آ کے فرمایا کہ اے سبکتگین کے بیٹے، تم نے انبیاء کے وارث کی مشکل دور کی، تم نے اس کی مدد کی، اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے تمہیں بخش دیا. تو ایک ہی فکرے میں نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تینوں جو شک تھے وہ رفع کر دیے. یعنی تم سبکتگین کے بیٹے بھی ہو، وہ لڑکا جو ہے وہ انبیاء کا وارث بھی ہے، جو پڑھنے والا ہے، جو علم حاصل کرنے والا ہے، اور تمہاری بخشش بھی ہے. تو سلطان محمود غزنوی کو دربار رسالت میں وہ غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور بہت دفعہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت نصیب ہوتی رہی. پروفیسر ڈاکٹر نوید اظہر، کوئی خاص بات سلطان محمود غزنوی کی؟ سلطان محمود غزنوی ایسے باصلاحیت حکمران گزرے ہیں ملت اسلامیہ کے، وقت ہمارے پاس کم ہے، ان کی ہر بات ہی خاص ہے. اچھا، تاریخ بہ کی، تاریخ فرشتہ، تمدن ہند، غرضے کے برصغیر پاک و ہند پر لکھی گئی کوئی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کئی صفحات پر ان کے کمالات آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب افغانستان کے سفر پر گئے تو وہاں سلطان محمود غزنوی کی قبر پر حاضری دی، اور وہاں ان کے دل کی کیفیت بدل گئی اور آپ پر عالم وجد طاری ہو گیا. واہ سبحان اللہ. اسی کیفیت میں انہوں نے ایک پوری نظم کہی جو فارسی میں ہے اور ان کی مصنوی مسافر میں شامل ہے. گنبد در طوف او چرخ بریں، وہ گنبد کے چرخ بریں جس کا طواف کر رہا ہے، تربت سلطان محمود است این، وہ سلطان محمود غزنوی کی قبر ہے. سبحان اللہ. سبحان. برق سوزاں تیغ بے زنہار او، اس کی تیغ بے نیام ایک تڑپنے والی، ایک جلانے والی برق کی حیثیت رکھتی ہے اور تڑپتی ہوئی بجلی کی مانند ہے. دشت و در لرزندہ یلغار او، اور اس کی یلغار سے، اس کے حملے سے دشت و در لرز رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. کہتے ہیں کہ نکتہ سنجے دوسرا دیدم ببزم، اب میں تصور کی آنکھ سے اس کا زمانہ دیکھ رہا ہوں تو مجھے ایک طرف توس کا نکتہ سنج فردوسی محفل میں نظر آتا ہے، اور لشکر محمود را دیدم برزم، اور محمود کا لشکر میدان جنگ میں مار کا آرائی کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور کہتے ہیں کہ تخم اشکے اندراں ویرانہ کاشت، میں نے اپنے آنسوؤں کے بیج اس ویرانے میں کاشت کر دیے ہیں. جہاں آج محمود غزنوی نظر نہیں آتا تو وہ شہر غزنی ویرانہ بنا ہوا ہے. شہر غزنی ویرانہ بنا ہوا ہے. ناظرین، مجھے اب اسلام آباد اسٹوڈیو
پھر جنرل امجد صاحب کی طرف جانا ہے۔ جنرل صاحب آخر میں یہ فرما دیجئے کہ ہمارا جو ینگ آج کا جو ایک ہمارا مجاہد ہے، جو ہمارا فوجی ہے، جو ہمارا کیڈٹ ہے، اس کو سلطان محمود غزنوی کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جہاں تک تو افواج پاکستان کا تعلق ہے، اس میں تو لازماً ہم موٹیویشن جو اپنے جوانوں کی، اپنے افسران کی کرتے ہیں، اس میں یہ چیزیں شامل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جذبہ شہادت، مجاہد ہونا، سلطان محمود غزنوی کی سیرت اور شخصیت، اس سے سبق حاصل کرنا، یہ ساری چیزیں افواج پاکستان کے لیے مشررہ ہے، اور وہ اس سے استفادہ کرتی ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارے آج کے نوجوان جو اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا ڈائلما ہے، ان کے لیے مسائل زیادہ ہیں۔ وہ یہ کہ آج کے بعض دانشوروں نے ہماری اپنی اساس کو چیلنج کرنا شروع کیا ہے، جس میں کہ جیسے جنرل حمید گل کہہ رہے تھے کہ نظریہ پاکستان بھی آپ کا آج اس پہ بھی اٹیک کیا جا رہا ہے، اور بعض لوگوں نے تو یہاں کہنا شروع کیا کہ نظریہ تھا ہی کوئی نہیں، اور قائد اعظم کے فرمودات جو ہیں ان کو تبدیل کر کے، ان کی تقریریں جو ہیں ان میں کچھ اوپر نیچے کر کے، کوئی الفاظ نکال کے، کچھ ڈال کے وہ پیش کی جا رہی ہیں، اخباروں میں چھپوائی جا رہی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے آپ کے ملک کے وجود کے خلاف، کیونکہ نظریہ آپ کی اساس ہے، وہی بنیاد ہے، اور اسی نظریے کو اگر آپ لے کے آگے چلیں گے تو اس ملک کو بنانے کا مقصد آپ کا حل ہوگا۔ جس مقصد کے لیے یہ ملک مرز وجود میں آیا، اس کی تکمیل ہی اسی رستے پہ ہوتی ہے جو ہمارا نظریہ تھا۔ اب اس نظریے کو بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ حکمرانوں کی کوشش ہے، بلکہ آپ جیسے میرے جیسے لوگ جو بھی میڈیا سے تھوڑا بہت تعلق رکھتے ہیں، ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو بآواز بلند بتائیں۔ اس میں کوئی جھجک اور شرم کی بات نہیں ہے۔ ہم نے جہاد کو برا کہنا شروع کر دیا، ہمارے لوگوں نے یہ مغربی تقلید سے متاثر ہو کے تو ان کے تہوار اور چیزیں منانی شروع کر دیں، جس سے آپ کا اسلامی تشخص جو ہے وہ مجروح ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں ہم نے اپنے بچوں کو بتانی ہیں تاکہ وہ یہ سوچیں اور سمجھیں کہ ہماری اپنی اسلامی اساس جو ہے وہ دنیا کی تمام باقی نظریات سے بلند ہے، بہتر ہے، اور وہی رب العالمین کو قابل قبول ہے۔ اس لیے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ نہ صرف دنیا میں ہم فلاح پائیں بلکہ آخرت کے لیے بھی ہمارا کردار جو ہے وہ صاف ستھرا ہو۔ جل صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کر دی ہے کہ ہمارے عسکری جو ہمارے ادارے ہیں جہاں پہ آپ کے کیڈٹس تیار ہوتے ہیں، ان کے ہیرو تو سلطان محمود غزنوی، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی ہیں، لیکن یہ جو ہمارے تعلیمی نظام تعلیم ہے، ہمارے جو کالجز، یونیورسٹیاں اور ہمارے جو اسکول ہیں، ان میں بھی یہ ہمارے ہیرو جو ہیں ان کو انٹروڈیوس بھی کروانا چاہیے، اور آپ اس بات پہ خوش ہوں گے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ چینل 92 نے اپنے ہیروز کا تعارف کرانے کا سلسلہ شروع کیا، اور ہم جو ہمارے ہیرو ہیں ان کا جو یوم وصال ہوتا ہے اس پہ ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کے فضل سے اس کی ابتدا ہم نے کر دی ہوئی ہے، اور آپ آئندہ دیکھیں گے کہ ہم اس پہ جیسے آپ نے گائیڈ لائن فرمائی ہے اس پہ مسلسل ہم انٹروڈیوس کرائیں گے اپنی یوتھ کو، کیونکہ یہ وہ روشنی کے معیار ہیں۔ اگر ان کو صحیح ہم لوگوں تک پہنچائیں تو وہ تو بڑی انسپریشن ہے، سورس آف انسپریشن ہے۔ تو میں بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے بڑی خوبصورت بات یہ کر دی ہے کہ نظام تعلیم میں اس کو شامل کیا جائے۔ جل صاحب ایک شعر حافظ مظہر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر تھا اس پہ میں آج اپنا پروگرام کلوز کر رہا ہوں، آپ بھی انجوائے کریں گے اور ہمارے ناظرین بھی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا وہ لٹی مساجد، وہ تباہ کاہیں، شب و روز تک رہی ہیں میرے غازیوں کی راہیں، جہاں گردنیں کٹی ہیں، جہاں عصمتیں لٹی ہیں، کسی میر کارواں کو وہ پکارتی ہیں راہیں، اور سر کفر توڑنا ہے مجھے اے خدا عطا کر، کسی غزنوی کے بازو، کسی غزنوی کی باہیں۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے حوالے سے ہی آج ہم نے یہ پروگرام کیا تھا، اور انہی کے حوالے سے آخری اشعار پہ ختم کرتے ہیں۔ نعت رسول مقبول ہم آپ کو ہمیشہ اپنے پروگرام کے آخر میں سناتے ہیں۔ آج چونکہ ہمارے مہمان زیادہ تھے تو علامہ اقبال کے اس شعر پہ ختم کرتے ہیں جو بارگاہ رسالت میں انہوں نے کہا تھا کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب، اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔
جنرل امجد شعیب صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہم آئندہ بھی آپ کو انشاءاللہ اپنے پروگرام میں بلاتے رہیں گے اور آپ ہمارے ناظرین کو مستفید کرتے رہیں گے. ڈاکٹر نوید اظہر آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آج تشریف لائے. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. نذیر غازی کو اجازت دیجیے. کل آپ کی صبح نور جو ہے اس میں ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ. کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه